گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفقہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلے میں کورس کو شامل کیا جاتا ہے، اور یہ جو سوالات ہم سے ہوا کرتے ہیں، بے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے جو دلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ان کی یہ جوابات مل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے ہم سلسلے میں اپنی کورس کو شامل کرتے ہیں۔ محمد صابر اتاری، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، فجر کی یا کوئی سی دوسری فرض نماز میں اگر دوسری رکعت میں شامل ہو اور امام صاحب نے سورہ اخلاص پڑھی تو ہم کون سی صورت پڑھیں؟ کیونکہ ایسا سنا گیا ہے کہ قرآن کو ترتیب وار پڑھا جائے، اس لیے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد اقبال ہے۔ سوال پوچھنا ہے کہ ختم شریف کا جو ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ انشاءاللہ امام صاحب نے فجر کی دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھی، اور یہ ان کی پہلی رکعت تھی، یعنی ان کی ایک رکعت نکل گئی تھی، اب یہ کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دوسری رکعت میں ملے جی اور امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، جی تو جب ہم اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اس میں کون سی صورت پڑھیں گے؟ کیونکہ سنا یہی ہے کہ ترتیب لازم ہے، دیکھیں، اور یہ بالکل واجب ہے کہ رات کے واجبات میں سے ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھا جائے۔ ٹھیک، یعنی جو پہلے صورت ہے اس سے پہلے پڑھا جائے اور بعد والی صورت کو بعد میں پڑھا جائے۔ تو ترتیب کو الٹ دینا، یعنی الٹا قرآن پاک پڑھنا، جان بوجھ کر ہو تو یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اگر بھول کر ہو جائے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جان بوجھ کر کوئی کرتا ہے تو اس بارے میں سخت وعید ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کوئی اگر الٹ کر پڑھتا ہے، کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا دل بھی الٹ دے؟ ٹھیک، تو ایسی سخت وعیدیں آئی ہیں، چاہے نماز ہو یا غیر نماز، صحیح، قرآن پاک کو الٹی ترتیب سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی آسانی کے لیے، جیسے وہ اما پارا وغیرہ جو چھوٹی سورہ ناس سے شروع کرتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے اس کو جائز رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ویسی جان بوجھ کے الٹی ترتیب سے پڑھنے لگ جائے، اسی طرح نماز میں پڑھے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا۔ لازم ہے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی ہی صورت پڑھیں۔ اب آئے سوال کی طرف، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ امام یہ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تھے اور امام نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، تو جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو وہ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو پھر کون سی صورت پڑھیں گے؟ اس کے بعد والی پڑھیں گے یا پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب امام کے ساتھ آپ شامل تھے، امام کی ابتدا میں تھے، امام کے سلام پھیرتے ہی آپ نماز ابتدا سے نکل گئے، نماز تو آپ کی ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ امام صاحب نے کون سی صورت تلاوت کی تھی، صحیح، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی صورت جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی اور آپ کی ایک رکعت نکل گئی تھی، اور آپ جب اپنی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں یہ ترتیب آپ کے لیے، یعنی جو منفرد ہو گیا اس کے لیے رکھنا ضروری نہ ہوا تو وہ اس سے پہلے والی صورت کی بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن اکیلے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو
یا کوئی جماعت کے ساتھ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں تو ان پر یہ شرعی طور پہ لازم ہے کہ پہلی رکعت میں انہوں نے جو سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھیں. اس سے پہلے اگر سورت پڑھیں گے جان بوجھ کر تو گناہ گار ہوں گے. اگر بھول سے اگر پڑھیں تو پھر اس صورت میں گناہ نہیں. اچھا، ان کے ذہن میں شاید یہ ہو سکتا ہے یہ کنفیوژن ہو کہ سورہ اخلاص کے اندر آیات جو ہیں وہ کم ہیں اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں اس کے اندر آیات زیادہ ہوں گی. سورہ اخلاص کے بعد بھی 2 صورتیں تو ہیں نا، وہ تو ظاہر اگر یہ امام کی ترتیب سے بھی چلیں تو آپشن تھا ان کے پاس کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ سکتے تھے. اب اگر کسی نے سورہ ناس ہی پڑھ لی، یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پہلی رکعت کے اندر اور 4 رکعت والی نماز مثال ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں اگر اس نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، قرآن ختم ہو گیا، اب ظاہر ہے اس کے بعد تو کوئی صورت ہے ہی نہیں جی، اب اس سے پہلے والی پڑھتا ہے تو پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ الٹا قرآن پاک الٹی ترتیب ہوگی اور یہ جائز نہیں. صحیح. تو اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب اس پر لازم ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھے. ٹھیک، کیونکہ اب اس کے علاوہ اب کوئی اور سورت پڑھ نہیں سکتا. صحیح. سوائے ایک سورت ہوتی ہے جیسے کہ تراویح میں صحیح امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ شروع سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ترتیب پہ 27ویں شب کو یا کسی بھی طاق رات میں ختم قرآن پاک ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں ایک مستحب طریقہ ہے کہ ون ناس پر ختم ہوا، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں الف لام میم سے شروع کر دیں تو وہ ایک الگ صورت ہے، وہاں تو مستحب ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اپنے طور پہ کسی نے پہلی رکعت میں اب سورہ ناس پڑھ لی، صحیح، تو اب اس پر لازم ہے کیونکہ یہاں اب عذر ہے، مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہی صورت اس پر لازم ہے کہ سورہ ناس پڑھے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں پڑھ سکتا. اچھا، یہاں ہو سکتا ہے یہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ اگر ہم الٹا قرآن پڑھیں گے، ترتیب جو ہے وہ صورتوں کی اگر ہم کر دیتے ہیں آگے پیچھے، تو کیا اس سے نماز ہی نہیں ہوگی یا نماز پہ اثر کیا پڑے گا؟ دیکھیں الٹا قرآن پاک پڑھنا یہ قرات کے واجبات میں سے، صحیح، یعنی جو نظم قرآن ہے اس کے واجبات میں سے اسی ترتیب سے پڑھا جائے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی نماز میں جان بوجھ کر بھی معاذ اللہ اگر پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو وعید آئی اس کا حقدار ہوگا. لیکن اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اب کسی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ الٹی ترتیب سے قرآن پاک پڑھا، صحیح، تو اب نماز لٹانا اس پر واجب ہو جائے، ایسا نہیں. اسی طرح کسی نے بھول کر الٹی ترتیب سے قرآن پاک پڑھ لیا تو اب اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ٹھیک، جیسے نماز کے واجبات میں سے ایک مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ نماز کا کوئی واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے. ٹھیک، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز لٹانا واجب ہوتی ہے. صحیح. تو لکھا تو اس کو نماز کے واجبات میں سے، لیکن ہے یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ قرات کے واجبات میں سے. اگر کسی نے بھولے سے یا جان بوجھ کر الٹی ترتیب سے قرآن پاک نماز کے اندر پڑھا تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا، اسے کوئی سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں، نماز لٹانے کی بھی حاجت نہیں. البتہ اسے توبہ کرنی ہوگی اگر اس نے جان بوجھ کر جو ہے اس طرح تلاوت کی ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال اور ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ الٹا قرآن نہیں پڑھنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے جو ہے بھولے سے ہی جو ہے پچھلی صورت مطلب ہم نے قرات کر دی، یعنی اس کا بھی ابتدائی ہم نے پڑھا تھا، تو پھر ذہن میں آتا ہے یار یہ غلطی ہو رہی ہے، تو کیا اب ہم رجوع کر سکتے ہیں یا اسی صورت کو؟ اچھا سوال کیا آپ نے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھولے سے آدمی، مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی تھی سورہ اخلاص، اب دوسری رکعت میں انا اعطینا یہ شروع کر دی، حالانکہ انا اعطینا سورہ کوثر پہلے آتی ہے، سورہ اخلاص بعد میں آتی ہے. تو اب غلطی سے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکل گیا، اب اس پر یہ ضروری ہے کہ یہی پڑھے، گناہ گار نہیں ہوگا کہ بھولے سے نکلا ہے. صحیح. اب اس کو چھوڑ کر یہ تو الٹی ترتیب ہو گئی، وہ اگلی صورت پڑھتا ہے اس کے بعد والی، تو اس کو بھی فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بھی مکروہ صورت ہے. صحیح. اس کی اجازت نہیں ہے. اگر زبان سے نکل گیا ہے غلطی سے آپ کا الٹی ترتیب والی پہلی والی صورت نکل گئی ہے تو آپ وہی پڑھ لیں، تو اس صورت میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. ٹھیک. ختم شریف جو ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت ارشاد فرمائیں. دیکھیں ختم شریف میں کیا ہوتا ہے، ختم شریف میں ہوتی دعا. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، دعا کی جاتی ہے، اور جو کچھ قرآن پاک پڑھا ہے اس کا اصالِ ثواب کیا جاتا ہے. دیکھیں دعا کرنا یہ اصالِ ثواب یہ تو خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جیسے کہ سورہ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. ٹھیک. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے. یعنی ہم سے پہلے جو ایمان لائے اے اللہ ان کو بھی بخش دے. یعنی جو اس دنیا سے گزر گئے تو ان کے لیے بھی بخشش کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے, اس کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے. صحیح. بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر میری والدہ کچھ وصیت کرتی صحیح تو صدقے کی وصیت کرتی. اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ صحیح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں, یعنی اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. تو شارح مسلم حضرت علامہ نووی علیہ رحمہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے اور اسے ثواب پہنچتا ہے. صحیح. ثواب پہنچانے والے کو بھی نفع ہوتا ہے اور جس کو ثواب پہنچایا جائے اسے بھی نفع ہوتا ہے, اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. سبحان اللہ. یعنی تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ میت کو اس سال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو ختم شریف جو ہوتا ہے یہ بھی اس سال ثواب ہے. اس میں بھی دعائیں مغفرت کی جاتی ہے, نیک لوگوں کی درجات کی بلندی کی دعا کی جاتی ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک مشہور حدیث پاک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا, میں ان کے لیے کون سا صدقہ کروں جو ان کے لیے افضل, اب کون سا صدقہ کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی. صحیح. آپ نے کنواں کھدوایا تھا. صحیح. اور پھر حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے, یعنی اس کنویں سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب جو ہے سعد کی ماں کو پہنچے گا. اس طرح کا مفہوم ہے. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے, صدقہ و خیرات اس سال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور ثواب پہنچتا بھی ہے. اس سے ثواب پہنچانے والے کو اور پہنچنے والے کو دونوں کو نفع ہوتا ہے. تو ختم شریف میں فاتحہ جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے. اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کا کلام پاک ہی پڑھا جاتا ہے, قرآن کی کچھ مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں, پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. تو ثواب پہنچانا یہ اصال ثواب ہوا. تو اصال ثواب جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. جو میت کی دعا ہے جنازے کی, اس کے اندر بھی اللہم اغفر لحینا و میتنا. بالکل, بالغ مرد و عورت کی جو دعا ہوتی ہے یہی ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا, یعنی زندوں کا تذکرہ. ہاں, زندوں کے لیے بھی یہ بھی ثابت ہوا کہ زندوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. صحیح. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں بھائی مردوں کے لیے کریں, تو زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جیسے کہ شارح مسلم نے امام علامہ نووی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے, کہ ثواب پہنچتا ہے میت کو اور پہنچانے والے کو بھی نفع ہوتا ہے, جس کو پہنچایا جائے اس کو نفع ہوتا ہے. اسی طرح قبرستان میں جو داخل ہونے کی دعا ہے جو اس کے اندر بھی یغفر اللہ لنا ولکم. جی مدنی چینل کے ناظرین, ابھی جو سوالات ہوئے ہمارے علم میں اضافہ ہوا, بالخصوص جو قرات کے حوالے سے بڑی پیاری جو گفتگو ہوئی کہ نماز میں جو قرات کا ہے حکم وہ کیا ہے, اور اگر الٹا قرآن پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی اس کی وضاحت ہو گئی. جی مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. محمد امجد بات کر رہا ہوں ساتھ کا بات. سوال یہ ہے کہ جو ہے نا میری ساس جو ہے نا وہ بیوہ ہے, اپنا میں صدقہ و فطرانہ انہیں دے سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اگلی کال. تو پانی آنکھ سے بیماری کی وجہ سے نکلے تو وہ ناپاک ہوتا ہے. اگر ہم بالکل موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں تو آنکھ میں کوئی کچرا چلا جائے یا کوئی چیز ایسی آگے لگے, اس کی وجہ سے جو پانی نکلنا شروع ہوگا کیا وہ بھی ناپاک ہوگا؟ ساس جو ہے غالباً ان کا تھا کہ وہ بیوہ ہیں, تو صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں انہوں نے فطرہ زکوٰۃ وغیرہ کا کہا, سبھی شامل کرتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ صدقہ خیرات یعنی زکوٰۃ و فطرہ جو ہے صدقہ واجبہ جسے کہتے ہیں, جی یہ کن کن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے. صحیح. تو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اپنے اصول یعنی جن کی یہ اولاد ہے
ان کو نہیں دے سکتے، یعنی اپنے والدین کو، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا. صحیح. اور اسی طرح اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے. یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے. اس طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں اور اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ساس، تو ساس کو وہ شخص اپنی ساس کو اپنی زکوٰۃ اور اپنا ذاتی فطرہ تو دے سکتا ہے. صحیح. لیکن اپنی بیوی کی زکوٰۃ بھی اگر وہ نکالتا ہے، صحیح، اپنی بیوی کا فطرہ بھی وہ نکالتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اور اس کا فطرہ اس کے والد، اس کی والدہ کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے والدین ہیں. صحیح. لیکن اس کے ساس و سسر ہیں، اس کے والدین نہیں ہیں سکے، تو اس صورت میں اپنی زکوٰۃ اور اپنا فطرہ تو دے سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی زکوٰۃ اور اس کا فطرہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا. یہ تو تھا صدقہ واجبہ جو اپنے والدین اولاد کو نہیں دیا جا سکتا. رہا تعلق صدقہ نافلہ کا، تو صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے وہ تو ہر رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں. تو ساس کو بھی دے سکتے ہیں، اور صدقہ فطرہ بھی اس صورت میں دے سکتے ہیں جب واقعی مستحق ہوں، شریف فقیر ہوں، اور وہ اپنا ذاتی فطرہ اور اپنا ذاتی زکوٰۃ جو ہے اپنی ساس کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، آنکھ کے اندر اگر کوئی مرض ہو تو اس سے جو پانی نکلے گا وہ ناپاک ہوگا. اب موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کچرا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو پانی نکل رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو پانی ناپاک ہے وہ پانی ہوتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ٹھیک آنکھوں سے نکلے. جیسے آشوب چشم ہو جاتا ہے، جی، آنکھ دکھ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ہوتا ہے ناپاک، نجاست غلیظہ، ناپاک بھی ہے، اور اس کے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کسی مرض کی وجہ سے نکلے، آنکھ دکھ رہی ہو، تو اس طرح جو ہے بعضوں کا جیسے سرما لگا دیتے ہیں، سرمے کی تیزی کی وجہ سے آنکھوں میں پانی نکل آتا ہے، یا سفر میں جا رہے ہیں روشنی پڑنے سے جو ہے وہ، یا کچرا اندر چلے جانے سے جو ہے پانی نکلتا ہے، تو یہ پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹے گا. جبکہ وہ جو پانی نکل رہا ہے اس میں خون پیپ وغیرہ کی کوئی آمیزش شامل نہ ہو. ویسے پانی نکل رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ چلا گیا تھا، یہ بعضوں کا آنکھ میں انگلی لگ جاتی ہے اس وجہ سے پانی نکل آتا ہے، یا لیٹے لیٹے ایسی پانی نکل آیا، تو یہ جمائی لینے سے بعضوں کا پانی نکل آتا ہے، تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی پانی نکلتا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہوں، تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہوتا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں. آئیے یہ بھی سوال کریں گے مفتی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 رکعت والی سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولا کے اندر تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے یا نہیں؟ سنت غیر موقدہ، جی سنت غیر موقدہ. اثر سے پہلے، اثر کے فرضوں سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ غیر موقدہ ہے. اور عشاء میں جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی غیر موقدہ ہیں. تو 4 سنتیں غیر موقدہ میں جب 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے ہیں، اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، تو اس میں پوری اتحیات پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے کہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں جو ہے ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم. یہ صرف اس کے لیے ہے جو سنت غیر موقدہ ہو یا 4 رکعت نفل ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ صلاۃ التسبیح، اس میں بھی پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں تو پوری اتحیات درود شریف دعا تک پڑھیں، سلام نہ پھیریں. پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سبحانک اللہم سے شروع کریں، اور باقی نماز کا طریقہ وہی ہے. لیکن جو سنتیں موقدہ ہیں، جیسے ظہر کی 4 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں، اس میں ایسا نہیں کرنا، اس میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو فرض ہے یا وطر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، 4 فرض پڑھ لیں، اس میں 2 رکعت پڑھ کے جو بیٹھیں گے اس میں بھی عبدہ و رسول تک پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے. صحیح. بعضوں کا جیسا ہوتا ہے، اب یہ مسئلہ کئیوں نے سنا ہوتا ہے پہلی دفعہ، یہ تو ہم تو ساری نمازیں اسی طرح پڑھ لیں، ہم نے تو سنت غیر موقدہ بھی اسی طرح پڑھی، عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں یہ ہے مستحب.
اگر کسی نے نہ پڑھا تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، نماز ان کی ہو جائے گی. صحیح. البتہ مستحب طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا، اور یہ کتابوں میں بعض اوقات لکھا ہے. بعض اوقات لوگ حجت کرتے ہیں بھائی آج سے پہلے تو مسئلہ سنا ہی نہیں ہے. صحیح. کہ یہ کیا ہے کہ اس میں اس طرح پڑھیں گے، تو باقاعدہ فقہا کرام نے لکھا ہے، اس کو مستحب لکھا ہے. اگر کسی نے آج سے پہلے نہیں پڑھی تھی نماز ان کی ہو جائے گی. تو آئندہ خیال رکھیں کہ جب بھی سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہوں، تو اس میں جب 2 رکعت پر بیٹھیں تو پوری التحیات، درود شریف اور دعا بھی پڑھی جائے. ٹھیک جی. مزید کالس. انیس بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا نماز کے متعلق سوال ہے کہ اگر 4 رکعت کی نماز پڑھے تھے اور دوسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہوئے تو ذہن میں آیا، بھول گیا کہ میری دوسری رکعت ہے یا یہ تیسری رکعت ہے، یا کہہ لیں کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ذہن بھول گیا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، تو اس صورت میں کم والی صورت کو اپنا کر نماز پوری کر لی جائے اور سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز پوری ہو جائے گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. بلال رضا اطاری، باب المدینہ کراچی. ٹرین میں نماز کے مسائل کو تفصیل سے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. 4 رکعت والی جو نماز تھی اس میں دوسری کے بعد مطلب اب یہ اڑ گئے لیکن شبہ ہو رہا ہے دوسری ہے تیسری ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ عمومی طور پہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ کہ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں. صحیح. تو فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو زندگی کا یہ پہلا واقعہ کو سمجھ نہیں آ رہی تو نماز توڑ دے، نئے سرے سے نماز شروع کرے. صحیح. اور اگر یہ ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں جس طرف زیادہ ذہن جاتا ہے، ظن غالب ہے، جس طرح زیادہ گمان ہے اس پر عمل کرے. صحیح. یعنی دوسری اور تیسری پر معاملہ ہے، زیادہ جس طرف ذہن جاتا ہے اس پر عمل کر لے. صحیح. اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی، دوسری ہے یا تیسری ہے، شک والا معاملہ ہوتا، کس طرف ذہن نہیں جا رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ کم کی طرف آئے. یعنی دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے، تو اس کو دوسری شمار کرے. صحیح. اور اس کو پڑھ کر وہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور اس طرح بقیہ رکعت میں بھی ہر رکعت میں وہ بیٹھے گا. اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں اسے شک ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو اس کو تیسری گمان کرتے ہوئے صحیح وہ پڑھ لے تیسری رکعت اور پھر وہ بیٹھے. بیٹھنے کا اس لیے حکم ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو. صحیح. اور قاعدہ آخرہ جو ہے وہ فرض ہے، صحیح. وہ اس کا چھوٹ نہ جائے. تو اس لیے بیٹھ کر پھر کھڑا ہو جائے، یعنی تحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے، ایک رکعت اور ملائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. ٹھیک. تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. ٹھیک. دوسری جو کال تھی ٹرین کے حوالے سے، ٹرین میں جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا چلتی ٹرین میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. صحیح. اگر نہیں ہوگی، ٹرین نہیں رک رہی، تو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ صحیح. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں جو فرض نماز ہے اور وتر اور سنت فجر، صحیح، یہ نمازیں چلتی گاڑی میں، چلتی ٹرین میں نہیں ہوں گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹرین یا تو رکی ہوئی ہو یا وہ نیچے اتر کر پڑھیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ ٹرین نہیں رک رہی اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز چلتی ٹرین میں پڑھ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو دہرانا ہوگا. اب وہ کس طرح پڑھے؟ تو قبلے کا تعین اسے کرنا ہوگا. صحیح ہے. اور یہاں کرنا آسان بھی ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. کھڑکی سے دیکھ سکتا ہے، قرب و جوار میں دیکھ سکتا ہے، یا بعض اوقات مساجد نظر آ جاتی ہیں، اس کا محراب قبلے کا پتہ چل جاتا ہے، یا کہ اس کے پاس ایسا کوئی آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ جو ہے قبلے کا تعین ہو جاتا ہے. یا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تحری کر لے، صحیح، سوچ بچار کر لے، جس طرف ذہن جاتا ہے اس طرف عمل کرتے وہ نماز ادا پڑھ لے، اسی طریقے سے ادا کر لے. تو اس صورت میں وہ پڑھنے کی اسے اجازت ہوگی، اور بعد میں پھر فرض نماز جو ہے وہ اپنی دہرائے گا. لیکن نوافل وغیرہ جو ہیں اور جو سنتیں ہیں، سنت فجر کے علاوہ جو سنتیں اور نوافل ہیں، اسے وہ چلتی ٹرین میں پڑھ سکتا ہے. تو اگر اس بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہیں تو نماز کے احکام میں امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے کافی وضاحت کی ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. جی مزید کالز کو شامل کریں گے.
میں ظاہر بات کر رہا ہوں پنجاب سے. جی اگر کوئی امام عید کی نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد کچھ لوگ پھر آ جاتے ہیں پر کہتے ہیں امام صاحب ہمیں بھی نماز پڑھا دیں, پر کیا وہ امام دوسرے لوگوں کو بھی نماز پڑھا سکتا ہے دوسری جماعت کرا کے یا نہیں کرا سکتا؟ انشاءاللہ. جی اگلی کال. نماز فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتا ہوں تو کیا میں ظہر کی نماز میں قضا کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ صبح ہی مجھے پڑھ لینی چاہیے. کیا فرمائیں گے کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتا رہے ایک کے بعد دوسری تیسری؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ امام نے جب فرض نماز پڑھا لی اس کے فرض ادا ہو گئے. اب بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب ہماری تو جماعت رہ گئی ہے, ہماری بھی کروا دیں. صحیح. تو اب جو امام صاحب نماز پڑھیں گے وہ تو ہوگی نفل. صحیح. فرض تو نہیں ہوں گے, وہ تو فرض پہلے ادا ہو چکے, اور یہ پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ لیں فرض. تو یہ مسئلہ ہے کہ جو نفل پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والی کی نماز اس کی ابتدا میں نہیں ہوگی. تو لہذا اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. صحیح. تو لہذا اگر جماعت اگر چھوٹ گئی کسی وجہ سے, تو جو آئے ہیں ان میں سے کوئی اگر امامت کا اہل ہو, امامت کی اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہوں تو اس صورت میں وہ جماعت کروا لیں. صحیح. ورنہ تنہا پڑھ لیں. امام صاحب نے جو ہے اب نماز پڑھ لی ہے تو اب وہ دوبارہ وہی نماز نہیں پڑھا سکتے. اگر پڑھائیں گے تو ان کی تو نفل ہو جائے گی, پیچھے والوں کی نماز جو فرض نماز ہے وہ ہوگی نہیں. تو لہذا اس صورت میں علیحدہ ہی نماز پڑھ لی جائے, یا ان میں سے جو امامت کا اہل ہے وہ جماعت ثانی کروا لے. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے, یہ اول تو اس پر تھوڑا کلام ہو جائے کہ فجر کی نماز میں کس طرح اٹھا جائے گا, کیا کوشش کی جائے گی, اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں میری عادت بھی شاید برقرار رہے اور کوئی آسانی مل جائے تو ظہر سے پہلے پڑھ لوں اس کو یا صبح میں پڑھوں, کیا کروں؟ دیکھیں اول تو اٹھ نہیں پاتے, اس کی وجوہات پر غور کیا جائے. ٹھیک. یا تو رات کو لیٹ سونے کی عادت ہوگی تو اس وجہ سے آنکھ نہیں کھل رہی, تو جلدی سونے کی عادت ڈالیں. اگر واقعی کوئی شدید مجبوری نہیں ہے, ویسے بھی حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ دنیاوی کلام بھی نہیں کرنا چاہیے, جلد سے جلد سو جانا چاہیے. تو رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس کو واقعی فکر ہو نا اور اس کی نیت ہو, یہ دیکھا ہے کہ وہ رات کتنی دیر بھی سوئے, اس کی آنکھ ضرور کھل جاتی, تو یا تو ایسے کوئی ذرائع اختیار کرے, گھر والے ان کو کہے, والدین کو جو نماز پڑھتے ہیں, یا الارم والی گھڑی استعمال کر لے. وہ بھی گھڑی دور رکھے, اپنے قریب نہ رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ مارا تو وہ بند, پھر سو گئے. صحیح. تاکہ اٹھ کے جانا پڑے. صحیح. اصل مسئلہ اٹھنے کا ہی ہوتا ہے. یا کم سے کم اپنے آپ کو کہے گا کہ اس کا جو بھی نام ہے اس کو اپنے آپ کو مخاطب کر کے گئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا. صحیح. اس کی اتنے بجے آنکھ کھل جائے گی. صحیح. اب اس کا کام ختم ہو گیا, اس نے آنکھ کھل لی. اب جو ہے اس نے کوشش کرنی اٹھنے کی. صحیح. تو بعض اوقات کھل جاتی ہیں آنکھ, ایسا نہیں ہوتا. اب انہوں نے کہا کہ اٹھا نہیں جاتا, تو اٹھا نہ جانا یہ سستی کی وجہ سے. صحیح. کہ آنکھ تو کھل جاتی ہے, پھر کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں, ابھی تو وقت ہے. تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا کریں گے تو شرعی طور پہ گنہگار ہوں گے. ٹھیک. اور اس کی نماز چھوڑنے کی, جان بوجھ کر چھوڑنے کی سخت وعیدیں آئی ہیں, تو لہذا اس کا خاص اہتمام کریں. جس طرح ہم دیگر معاملات میں بڑی فکر کرتے ہیں, کھانے پینے کے معاملات میں, کام کاج کے معاملے میں, صبح 8 بجے اگر ڈیوٹی پہ ہم نے جانا ہو تو 7 بجے اٹھ جائیں گے, جلدی ناشتہ وغیرہ کر کے سارے معاملات کر کے بھئی 8 بجے پہنچنے. اگر اوپر ہوگا تو کٹوتی ہوگی پیسوں کی. صحیح. یا پھر جو ہے وہ اس کی دہاڑی جو ہے وہ چلی جائے گی. تو اس صورت میں وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں, کتنی فکر ہوتی ہے. فلائٹ کا ہو جائے تو ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت ہمیں نماز کو ہی دینی چاہیے, اور نماز کی اہمیت ہے ہی. صحیح. تو یہ فکر جب لاحق ہوگی اور جب اس کے بارے ہم نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں, چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں, صحیح, اس کو ہم پڑھیں گے, وہ ذہن میں رکھیں گے. اور خاص کر فجر کی نماز قضا کرنے, سو کر گزارنے والوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں, صحیح, وہ ذہن میں ہوں گی, تو جو چاہے رات میں کتنی دیر میں سوچ کی آنکھ کھلے گی اور وہ نماز پڑھے گا. تو اول اپنے اندر فکر ڈالیں. اگر پھر بھی اس کے باوجود, تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی آنکھ کھلی ہی نہیں, صحیح, اور جب آنکھ کھلی تو نماز کا وقت جاتا رہا, تو شاید ظاہر صورت میں وہ معذور ہے, گناہگار نہیں ہوگا, جبکہ پہلے اس نے اچھی طرح سارے اہتمامات کیے تھے. تو اب نماز کو کب قضا کرے, تو بہتر تو یہ کہ جلد سے جلد قضا کر لے. صحیح. سورج نکلنے کی 20 منٹ بعد جو ہے وہ نماز کو قضا کر سکتا ہے. صحیح. اور ظہر کی نماز سے پہلے اگر اسی دن کی فجر کی نماز قضا کر رہا ہے
تو بہتر یہ ہے کہ 2 سنت بھی پڑھے اور 2 فرض بھی پڑھے. اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو بعد میں ظہر کے ساتھ بھی وہ فرض نماز کی قضا کر سکتا ہے فجر کی، لیکن اس میں سنتیں نہیں پڑھے گا. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص ہے صاحب ترتیب، ٹھیک ہے، صاحب ترتیب یہ سمجھ لیں کہ جس پہ پہلے کوئی نماز قضا نہیں تھی، ساری پڑھ چکا ہے، اب آج اس کی فجر کی نماز قضا ہوئی تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ظہر سے پہلے فجر کی قضا کر لے. اگر یہ یاد ہوتے ہوئے کہ فجر کی نماز مجھ پر قضا ہے اور یہ سوچ رہا ہے میں چلو ظہر کے بعد قضا کر لوں گا، تو اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی. تو وہ صاحب ترتیب ہے، اس پر لازم ہے فجر کے پہلے ظہر سے پہلے فجر کی قضا کرے پھر ظہر کی پڑھے. اور جو صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کے اس پر کافی نمازیں قضا ہیں، تو اب اس پر جو ترتیب کو لازم رکھنا ضروری نہیں ہوتا، وہ آگے پیچھے بھی نماز قضا پڑھ سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر وہ ظہر کے بعد بھی قضا کر سکتا ہے تو اس صورت میں وہ قضا کرے گا. ٹھیک جی. مزید کالز. میں علی ریاض بات کر رہا ہوں ستوکی سے. سوال یہ ہے کہ ہاف شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی. میرا نام ہے محمد عارف. میں نماز جب سکھر جاتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں، لیکن میں 4 دن سفر میں ہوتا ہوں، سکھر رہتا ہوں، تو میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پوری نماز پڑھوں یا 2 رکعت فرض پڑھوں؟ ہاف شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہاف شرٹ میں نماز تو ہو جاتی ہے، اور جس کا یہ معمول ہو ایسا لباس وہ عام طور پہ بھی پہنتا ہے، ہر جگہ پہنتا ہے، تو اس کی نماز میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ ایسا لباس عام طور پہ نہیں پہنتا اور ایسا لباس پہن کے کسی کے سامنے جانا معیوب سمجھتا ہے، تو ایسا لباس پہننا پھر یہ مکروہ ہوگا. پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہوگا، بہتر ہے کہ نہ پڑھے. لیکن جس بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا معمول یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسا لباس پہنتے ہیں، ہر عام و خاص کے پاس وہ جاتے ہیں، آفس جا رہے ہوں، دعوت میں جا رہے ہوں تو ایسا لباس پہن رہے ہوتے ہیں، اس کو معیوب نہیں سمجھتے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. مسافر کی نماز، اب یہ سکھر جاتے ہیں 4 دن کے لیے، تو امام کے پیچھے اب یہ کیا پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سکھر جا رہے ہیں، وہاں وہیں کا مقیم امام ہے، اگر ان کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر پوری نماز ہی پڑھیں گے. اور جب تک مسافر ہوں اپنی علیحدہ سے نماز پڑھ لوں تو اس میں قصر کریں گے فرضوں میں، 4 فرضوں میں. لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ ہیں اور وہاں مقیم امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری نماز ہی پڑھیں گے. اب چاہے کوئی آخری قعدے میں ہی ملا ہو امام کے ساتھ، 4 رکعت والی نماز تھی، قعدہ آخرہ میں ملا، اب وہ یہ سوچے میں تو قعدہ آخرہ میں ملا، میں 2 رکعت پڑھ لوں، میں تو مسافر ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ مقیم ہے. مقیم کے پیچھے اگر مسافر نماز پڑھے گا تو وہ بھی پوری نماز ہی پڑھے گا. سنت و نوافل؟ سنت و نوافل تو ویسے ہی پوری پڑھی جاتی ہیں، اس میں تو قصر ہوتی نہیں ہے. قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے. جو مسافر ہوتا ہے وہ ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں انہیں وہ 2 کر کے پڑھتا ہے. صرف ان فرضوں میں قصر ہے، باقی نمازیں پوری ہوتی ہیں. اچھا، جب سفر پر جب نکلتے ہیں تو فوراً ہی مطلب قصر پڑھ سکتے ہیں یا اپنے مقام پر پہنچ کر پڑھیں گے؟ اسی طرح واپسی کا بھی اگر کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، جیسے اب یہاں سے کراچی سے باب المدینہ سے کوئی سفر کرتا ہے حیدرآباد بالفرض، اور حیدرآباد ظاہر اتنی مسافت ہے کہ سفر قصر بن جاتا ہے، مسافت سفر ہے. اب وہ کراچی شہر سے نکلا، یعنی اپنے گھر سے نکلا، لیکن ابھی شہر کے حدود کے اندر ہی ہے، تو ابھی وہ مسافر کے احکام اس پر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہی کراچی کے حدود سے وہ باہر نکلے گا، کراچی شہر کے حدود سے، اب وہ مسافر کے احکام اس پر آ جائیں گے. اب اس دوران جو نمازیں آئیں گی اس میں قصر کرے گا، اور دوبارہ واپسی آنے تک جب تک کراچی شہر کے حدود کے اندر نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے. صحیح. تو اس میں کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب سفر سے واپسی آ رہے ہوتے ہیں نا، اب اس کا جو شہر ہے جیسے کراچی شہر جب وہ 30-40 کلومیٹر رہ جاتا ہے، 50 کلومیٹر رہ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یار اب تو کم رہ گیا تو ہمیں تو پوری پڑھنی چاہیے. بعض لوگ اس میں بحث بھی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب تک واپسی وہ اپنے شہر میں نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک وہ مسافر ہی ہیں، چاہے 10 کلومیٹر ہی سفر کیوں نہ رہ گیا ہو. صحیح. لیکن مراد وہی جس کراچی شہر کے حدود، جس شہر سے وہ چلا تھا واپسی اسی شہر کو نہیں پہنچ جاتا وہ مسافر ہے. صحیح. تو جب تک شہر کے حدود میں نہیں آئے گا مسافر رہے گا. اس سے پہلے جو نمازیں پڑھے گا اس میں جو ہے وہ قصر کرے گا. جی مزید کال.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا نیاز دینے سے سال ثواب ہو جاتا ہے؟ جی انشاءاللہ. اگلی کال. محمد شریف اتاری. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا داڑھی منڈا یا ایک مٹھی سے داڑھی گھٹانے والا، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی نیاز سے اصال ثواب ہو جاتا ہے. دیکھیں اصال ثواب تو ہر چیز سے ہو سکتا ہے. صحیح. وہ نیاز کا جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے پینے چیزوں کا، اس میں فاتحہ ختم شریف وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے تو اصل ثواب اس کا مقصود ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ کھانے کا بھی ثواب پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بھی اصال ثواب کا ہی ذریعہ ہے. جب کسی بزرگ کے لیے اصال ثواب کیا جائے تو اس کو نیاز کہہ دیتے ہیں، نظر و نیاز. صحیح. اور عام کے لیے وہ کہتے ہیں اصال ثواب ختم کیا ہے فلاں مرحوم کے لیے، اور بزرگان دین کے لیے کہتے ہیں بھائی ان کے لیے نیاز کی ہے، تو ہوتا وہ بھی اصال ثواب بھی ہے. تو اصال ثواب کسی بھی ذریعے سے کسی بھی نیک عمل سے کیا جا سکتا ہے. داڑھی منڈا جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو امام بنانا کیسا؟ یہ ایک مٹھی سے چھوٹی ہے. دیکھیں جو داڑھی منڈاتا ہے اور یا ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہے تو اور وہ اس کا عادی ہے تو ظاہر وہ فاسق ہے. صحیح. تو اس صورت میں فاسق ہے، فاسق معلن ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس کو امام بنانا ہی گناہ ہے. کیونکہ فاسق کی تعظیم یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے شخص کو جو داڑھی منڈا ہے یہ حد شرع سے کم کٹاتا ہے، کیونکہ تھوڑی کے نیچے سے ایک منٹ تک داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. صحیح. اس سے کم جو گھٹائے گا وہ گناہگار ہوگا، واجب کا ترک ہوگا، اور اس کا جو عادی ہوگا وہ فاسق ہوگا. صحیح. تو ایسے شخص کو امام بنانا یہ گویا کہ اس کی تعظیم کرنا ہے. فاسق کی تعظیم جائز نہیں ہے. لہذا کوئی اگر ایسا شخص داڑھی منڈا ہو یا ایک مٹھی سے کم کٹاتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ کہ پڑھ لی تو گناہگار ہوں گے اور نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، واجب ہوگا. لیکن اگر کسی کی داڑھی نکلی نہیں ہے، صحیح، یا آئی تھوڑی تھوڑی ہے تو اس کے پیچھے تو بلا کراہت ہو جائے گی. صحیح. نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ وہ بالغ ہے. صحیح. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو داڑھی منڈاتا ہو، نکلی ہے ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک. سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری کال ہم شامل کریں گے. معلوم کرنا ہے نماز جنازہ اپنے بھائی کا یا والد صاحب کا ہم خود پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پڑھا سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے. اور اچھی بات ہے. اگر پڑھانے کی اہلیت ہے تو ولی جو ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے، اسے نماز جنازہ پڑھانا چاہیے. وہ حقدار ہیں، بالکل پڑھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی